اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے اسے پھونکنے کا حکم دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، جن و انس اور حیوانات اللہ کے حضور ایک میدان میں پیش ہو جائیں گے۔ اس میدان کو ہم میدان محشر کہتے ہیں۔ یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، جس کی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ اگر گر جائے تو دوسرے کنارے سے بآسانی دکھائی دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی میدان محشر کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ساری دنیا شفاعت کی خاطر در بدر پھریں گے۔ دوستو، احادیث کے مطابق میدان محشر میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی بے شمار تکالیف اور سختیاں ہوں گی، جن کو لوگ پورا 1 سال تک برداشت کریں گے، اور احادیث کے مطابق پھر 1 سال بعد لوگ پریشان ہو کر اپنی شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد عرض کریں گے کہ اے سیدنا آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکونت بخشی۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ کیا آپ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے گھیر لیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے کبھی فرمایا تھا اور نہ ہی آئندہ فرمائے گا، اس لیے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لہٰذا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آن لیا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے جو کہ پہلے نہ کبھی فرمایا تھا اور نہ ہی آئندہ فرمائے گا۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کہیں گے۔ لہٰذا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور ساری زمین میں سے اس کے دوست ہیں، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جس حال میں ہم ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ وہ کہیں گے کہ میرا پروردگار آج بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوگا، لہٰذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے بعد وہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیام رسالت اور کلام سے تمام لوگوں پر فضیلت و بزرگی دی ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب ایسے غصے میں ہے کہ اتنا غصے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے بعد وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں اور کتنی مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا، اس لیے تم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لہٰذا اب مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی اور سب کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور آپ سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر ایک آواز آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور جو کہو گے سب سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا، اگر شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی امتی،
حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ملے گی۔ آپ خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے پھر حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر صدائے غیب آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، اگر شفاعت کرو گے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ آپ پھر عرض کریں گے الہی امتی امتی۔ حکم ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخش دیا جائے گا۔ غرض تیسری مرتبہ بھی آپ سجدے میں جا کر پھر امت کی بخشش کے لیے کہیں گے اور اس بار رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان والے کی بخشش کروا لیں گے۔ آخر میں آپ ایک مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسی ہی ندا آئے گی۔ آپ فرمائیں گے کہ جس نے تیری یکتائی کی گواہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کہا، اسے بھی بخش دیجئے۔ تو صدا آئے گی کہ میں دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں بنایا۔ اس طرح ناظرین تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دوستو، اگر میدان محشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ روز محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے۔ پھر سورج طلوع ہوگا اور اس کی تپش پہلے سے دوگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو، جبکہ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ ہوں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور ایک زبردست خوف و ہراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ پانی کے میدان میں قیامت کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، کچھ کانوں کی لو تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ اس وقت تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج، چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ آسمان جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست اثرات چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کان کی لوؤں تک ڈوبے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرت ناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا، اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، جبکہ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ کے بل، کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر اتنی ہوش میں نہیں ہوں گے کہ کسی دوسرے کی طرف توجہ کر سکیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم جئیں تب تک ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔